بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2018 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 52، 53 اور 54، 52، 53 اینڈ 54۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذالک اسی طرح، ما ات الذین نہیں آیا تھا ان لوگوں کے پاس جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، الا مگر قالو انہوں نے کہا، ساحر جادوگر ہے، او یا مجنون مجنون ہے، اتواسو کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں، بھی اس کی، بلکہ ہم وہ قوم لوگ ہیں، طاغون سرکش، فتولا لہذا آپ منہ پھیر لیں، عنہم ان سے، فما انت پس نہیں ہے آپ، بملوم قابل ملامت۔ ترجمہ یوں ہے، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، لہذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ وہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ دوسری بات، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ تیسری بات، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے سرکش لوگ ہیں۔ چوتھی بات، لہذا اے پیغمبر آپ ان سے بے رخی اختیار کیجیے۔ پانچویں بات، اس لیے کہ آپ قابل ملامت نہیں ہو۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جبکہ ان کفار مشرکین کو سیدھے راستے پر لانے کی آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قادر اور اس کے معبود ہونے کو مختلف دلائل کے ساتھ بیان کیا، ان کے سامنے معجزات پیش کیے، ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان سب کے باوجود وہ کفار مشرکین آپ کی بات کو قبول کرنے تیار نہیں تھے، بلکہ آپ کو مجنون اور جادوگر وغیرہ کہنے لگے، اور اس قرآن کو جو آپ نے ان کے سامنے بیان کیا جادو قرار دیا، من گھڑت باتیں قرار دیں، اساطیر الاولین کہا گیا، پچھلے لوگوں کی کہانی قرار دیا۔ ان کی اس حرکت پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دلی تکلیف پہنچتی تھی۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان کی یہ حرکت آپ کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس قوم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جیسے کہ قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے نبی کو جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی حرکت کی اور باتیں کی جو انہوں نے آپ سے کہے ہیں۔ یعنی ان قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو کہا تھا کہ تم جادوگر ہو، تم مجنون ہو، تم شاعر ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ان تمام قوموں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہو کہ جو بھی نبی تمہارے پاس آئے گا تم اس سے اسی طرح کہنا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وصیت کرنے کے لیے ان کا ایک دوسرے کے سامنے موجود ہونا ضروری ہے، اور یہ قوم نہ اس قوم کے وقت موجود تھی اور نہ ہی وہ ان سے پہلے والی قوم کے وقت تھے، لہذا یہ وصیت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات ان سب لوگوں میں متفق یہ ہے،
وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے لوگ سرکش ہیں، نافرمان ہیں۔ تو جو کوئی سرکش اور نافرمان ہوتا ہے وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتا ہے، لہذا آپ ان سے اور یہ جو باتیں کہتے ہیں ان سب سے اعراض کیجیے، منہ موڑ لیجیے، اور اس جانب کسی قسم کی کوئی توجہ مت دیجیے، کیونکہ یہ بے مطلب اور جھوٹی باتیں ہیں اور ایسی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ آپ کا کام تو پیغمبر یہی ہے کہ جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے آپ کو دی ہے، آپ وہ پیغام پہنچائیں، لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی گمراہی۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ آپ نے تو اپنا کام کر دیا کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، ہدایت اور گمراہی دونوں ان کے سامنے آپ نے واضح کر دیں، اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ آپ نے انہیں اس سے زیادہ سمجھایا ہے جتنا سمجھانا چاہیے تھا۔ تو اگر پھر بھی وہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور ہدایت کو نہ اپنائیں تو آپ کی ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی سرزنش آپ کی نہیں کی جائے گی، بلکہ انہیں ان کے اعمال کا صلہ اور بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ لہذا اب آپ ان سے بے فکر ہو جائیے اور آپ کا جو کام ہے وہ کرتے رہا کیجیے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت مجاہد حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ نازل ہوئی تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اس قوم کی ہلاکت ہونے والی ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعراض کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نازل ہوئی تو ہم سب خوش ہو گئے کہ ابھی موقع ہے تذکرے کا، نصیحت کرنے کا، اور نصیحت کے ایمان والوں کو نفع پہنچنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔